چور بتا رہا ہے اور عورتوں کے بنیان سوکھ کے جن بتا رہا ہے. میں نے کبھی ممبر پہ اس کا نام لیا؟ بتاؤ. 15 میں نے عاملوں کے خلاف جرنلی بولتا ہوں, میں کبھی نام لے کے نہیں رد کرتا. اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بیان میں مجھے واجب القتل قرار دے رہی ہے. آج جمعے کے بیان میں پھر اس نے بیان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے. اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہر جمعے کے بیان میں اس کا ٹاپک ہی یہی ہے. تو اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں, اور میں نے بھی بولا جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا واجب القتل واجب القتل. پہلی بات تو کہ جو بھی کسی کو واجب القتل کہہ رہا ہے نا, جو بھی مذہبی اسکالر, اس کو بولو خود جا کے قتل کرو, خود جاؤ. آپ اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو. جیل کی سلاخیں وہ کاٹتے ہیں, پھانسیوں کے پھندوں پہ وہ لٹکتے ہیں, اور ہیرو تم بن جاتے ہو. تم صرف جنازہ پڑھانے آؤ گے ہیرو بننے کے لیے. تو یہ کام جو بھی جب آئندہ جمعے کی تقریر میں بولے نا واجب القتل ہے گستاخ, تو بولو سر ایک آپ جس کو گستاخ سمجھتے ہیں نا وہ ادھر ہی قریب میں رہتا ہے, آپ کائنڈلی یہ ہمت کریں جا کے, پھر ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. اگر حکومت نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا مفتی صاحب کے گارڈوں نے آپ کو مقابلے میں شہید کر دیا, تو مفتی صاحب کے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے, لیکن ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. آپ شہادت کے مرتبے پہ پہنچو گے. تو سر یہ کام آپ کریں. یہ تو اس کا اصل جواب ہو گیا کہ جمعے میں نا جب بھی آئندہ دوبارہ وہ بولے نا گستاخ واجب القتل ہے, تو آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بولے سر یہ کام آپ کریں, یہ پسٹل ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ جو صحرا ہے نا, یہ آپ اپنے یہ کریں, اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی. یہ اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں, ان کو جیلیں ہوتی ہیں, گارڈ بعض دفعہ ان کو الٹا جواب میں مار دیتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور مجھے اس کے بارے میں مستند جگہوں سے پتا چلا ہے کہ یہ خواتین کے بنیان سونگتا ہے. تو اب اس کو جڑو رہی ہے اسی جملے سے بنیان بنیان بنیان. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بنیان سونگنا چھوڑ دیں. آپ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کریں. آپ کی عزت اس میں ہے کہ بنیان سونگنے والا کام بولو چھوڑ دیں. لیکن غیرت ہوگی تو یہ کام چھوڑے گا نا, ان کا دھندا بنیان سے چلتا ہے. تو وہ بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کے بنیان ان لوگوں کو لا کے یا عورتوں کے بنیان سونگھاتے ہیں یا اپنے بنیان سونگھاتے ہیں. اور جو سونگتا ہے اس کا تو امیون سسٹم بہت ہی بوسٹ کیا ہوا ہے یار. تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے. تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے باز آ جا, ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہمیں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اصل بات یہ کہ بنیان چھوڑ دے تو. جب تو بنیان سونگنا چھوڑ دے گا تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے. اور تو ہم تو بول رہے ہیں تیری وجہ سے, دفاع میں بول رہے ہیں, ورنہ بنیان سونگنے والے تو ہزاروں پڑے ہوئے. ہم نے کبھی بولا کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف؟ تو یہ مسئلہ. خیر اب کہاں ہم نکل لیے, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. بس جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اگر کسی نے تمہیں قتل کر دیا ہے یا تمہارے کسی ریلیٹو کو, تو خود سے یہ نہیں کہ قاتل کے بھائیوں کو قتل کر دیا, دشمنیاں بڑھا دیں. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے مقتول کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, لہذا قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ قاتل کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے قصاصاً, چاہو تو دیت لو یا اس کو قتل کرو. قاتل کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, قاتل, آپ کے ابا کو کسی نے قتل کیا, آپ نے کہا قاتل مل گیا تو ٹھیک ہے اس کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے چاچا, جو ملا اس کو مار دو. یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے. یہ ناجائز ہے بھائی. جو مجرم ہے صرف اس کو, مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہی وہ ہو گیا جونپور میں نا, ایک آدمی نے کہا جونپور بڑا زبردست ہے, انصاف ہوتا ہے, وہاں چلتا ہوں. گرو نے کہا نا, تو چیلے نے کہا کہ حضور وہاں نہ جائیں, انصاف اتنا ہوتا ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. اس نے کہا نہیں انصاف ہوتا ہے, سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوتا ہے. تو اس ملک میں چلے گئے یہ, تو وہاں دیکھا کہ جلاد ایک موٹے آدمی کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے, اس کی گردن آ نہیں رہی تھی, گردن نہیں آ رہی تھی. اب یہ جو گرو تھا نا یہ باریک گردن والا تھا. تو جلاد نے بادشاہ کے کہا بادشاہ سلامت, جس کو قتل کی سزا سنائی گئی ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہے پھندے میں نہیں آ رہی. تو بادشاہ نے کہا قریب میں جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دے پھر. کیونکہ ہمارے یہاں انصاف, سب برابر ہیں. قاتل اور جو غیر قاتل سب کیا ہیں برابر. قاتل کی نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے, تو گرو کی آ رہی تھی, اس کو پکڑ کے لے جانے گئے, وہ بھاگا اور توبہ کی کہ آئندہ اس کنٹری میں
نہیں آؤں گا. تو بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل قاتل مل نہیں رہا تو چلو اس کا جو ریلیٹو مل رہا ہے فی الحال اس کو مار دو. اس سے جو دشمنیاں اور جو لڑائیاں صدیوں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ہمارے ایک دوست مجھ سے یہاں ملنے آئے, میری بڑی گپ شپ تھی ان سے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں, ایک پوائنٹ طے ہوا کہ وہاں تک آپ آ جائیں, یہاں تک میں آؤں گا, ملاقات ہوگی. میں نے کہا اکیلے آ رہے ہوں گے, دیکھا 50 بندے کلاشن کوفے لے کے ان کے ساتھ. ابے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ میں تو آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ میں پہلے تو ڈر گیا. اچھا ان کی تھی بھی ماشاءاللہ 4 بیویاں, یہ موضوع سے ہٹ کے بات آگے معذرت چاہتا ہوں. تو 4 بیویوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے پوتے داماد وہ سارے کلاشن بردار, پوتے وہ سارے وہ آئے ملنے کے لیے. میں اکیلا باریک سا, میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے, وہ میرے سامنے. اور اس زیادہ کیمرے کا دور تھا نہیں اس وقت, 2000 میرا خیال ہے یہ 11 یا 12 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ ہماری دشمنی ہے, کیا کریں, اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. میں نے کہا دشمنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے باپ نے فلانے کے چاچے کو مارا تھا تو اس کے پھپھے نے ہمارے نانے کو مار دیا, تو ہمارے نانے نے اس کی پھپھو کو مار دیا, تو اس کی پھپھو نے اس کے دادا کو مار دیا, تو اس کے دادا نے اس کے بھتیجے کو مار دیا. تو کہہ رہے ہم لوگ کے سسٹم یہ ہے کہ جو ملے مار دو. تو میں نے کہا آپ نے بھی کوئی مارا؟ کہہ رہے میں نے تو نہیں مارا, میرے فلاں نے مارا تھا, تو وہ تو مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں دبئی بھاگ گیا, کہاں بھاگ گیا, تو اب میں نے مارا نہیں ہے لیکن ماریں گے مجھے. یہ میں نے کہا یار عجیب ڈرامہ چل رہا ہے یار. کہہ رہے چل یہی رہا ہے مارکیٹ میں, تو زندگی ہے یار یہ, ہر وقت پلاش 50-60. کہتے ہم تو جہاں چائے پینے بھی جاتا ہوں, کہہ رہے 50 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب آپ نہیں ملیں گے تو وہ مجھے مار دیں گے, کہ آپ کا چاچا نہیں مل رہا تو آپ کا جو وہ مجھے مینٹور کہتے تھے, اپنا مرشد کہتے تھے, تو آپ کا مرشد ملا اس کو مار دو. پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی KPK کے کسی گاؤں میں گیا, وہ قبائلی علاقوں میں نا, کراچی والا گیا. تو اب وہ کراچی والا بیچارہ, وہ KPK وہ بڑا غیرت مند تھا, اس نے کہا چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں. کسی گاؤں کا واقعہ ہے, KPK میں ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی علاقے کا واقعہ ہے. تو وہ اس نے کہا ہم چلو کراچی والے کو کہا تمہیں سیر کراتے ہیں. تو جانا ادھر تھا, بڑے لمبے راستے سے اس کو لے کے جا رہا ہے. کراچی والے نے بولا بھائی یہاں جانا ہے تو گھما کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا خو ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہے, وہ فائر کرے گا. کراچی والا ڈر گیا, بے بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے یہاں پہ نا. تو اس نے جب دیکھا نا کراچی والا ڈر رہا ہے, اس نے کہا خو ڈرو نہیں, وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا, ہم اس کے 10 مہمان ماریں گے, ڈرنے کی ضرورت. اب بتاؤ اس سے ڈر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ وہ تو اور ڈر گیا بھائی, ابے ادھر تو مہمان چل رہے ہیں, وہ تمہارا 1 مہمان, ہم اس کے 10 مہمان. تو جب وہ 50 کلاشن کو برداروں کے ساتھ آئے نا اور کہا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے, میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو بولے یار یہ مفتی کو ہی اڑا دو, فی الحال یہ نہیں مل رہا. تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے, ان علاقوں میں علماء کی بڑی قدر ہے, اور صرف علماء کی وجہ سے امن قائم ہے, صرف علماء کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوتے نا تو کٹ کے ختم ہو. وہ آتے آخر میں مولوی کے پاس ہی ہیں کہ مولوی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے. مذہب کی بڑی عزت ہے, یہ بھی ایک پازیٹو چیز ہے, لیکن بھائی مذہب کو پورا فالو کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی سے دست درازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس 1-2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں میں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریبی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا مال مت کھاؤ. نہ چاچا کھائے, نہ ماموں کھائے, نہ باپ کھائے, نہ بڑا بھائی کھائے. اس کے مال کی حفاظت کرو. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, معاہدوں کی پابندی کرو. جس انسان سے بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے